آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں البویہ سلطنت اور سلجوق کنٹرول کے بارے میں کہ خلافت عباسیہ کے دور کے دوران ان دونوں سلطنتوں کا عباسی خلافت میں کیا کردار ادا کیا اور ان دونوں کو کیوں اہمیت دی جاتی تھی، اور البویہ سلطنت کے حکمران کون تھے اور انہوں نے کن کن علاقوں میں حکومت کی، اس کا بھی تذکرہ آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جس دور میں عباسی خلافت ایک مضبوط اور عالیشان اسلامی سلطنت مانی جاتی تھی، اسی دور میں سلجوقوں اور بویہ سلطنت کا بھی نام مشہور تھا۔ جب کسی ایک اسلامی ریاست کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ دوسری ساتھ کی اسلامی سلطنتوں سے بھی مشورہ مانگتی تھیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا نکالیں۔ تو اسی طرح عباسی خلافت کے حکومت کے دوران سلجوقوں اور بویہ سلطنت نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ بویہ سلطنت کے امیروں کی طاقت کے باوجود عباسیوں نے بغداد میں ایک انتہائی رسمی عدالت کو برقرار رکھا، جیسا کہ بوید بیوروکریٹ ہلال الصبی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے بغداد کے ساتھ ساتھ مذہبی زندگی پر بھی اپنا ایک خاص اثر برقرار رکھا، جیسا کہ بہادولہ کی حکمرانی کے ساتھ باعث سلطنت کی بھی طاقت ختم ہو گئی۔ خلافت کچھ حد تک طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مثال کے طور پر خلیفہ القادر نے بغداد مینیفیسٹو جیسی تحریروں کے ساتھ شیعہ کے خلاف نظریاتی جدوجہد کی قیادت کی۔ خلفائے راشدین نے خود بغداد میں نظم و نسق برقرار رکھا، دارالحکومت میں فتنوں کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش کی۔ بوید خاندان کے زوال کے ساتھ ایک خلا پیدا ہوا جسے آخرکار اوغوز ترکوں کے خاندان نے پر کیا، جسے سلجوق کہا جاتا ہے۔ 1055 عیسوی تک سلجوقیوں نے بوید اور عباسیوں سے کنٹرول چھین لیا اور وقتی اقتدار حاصل کر لیا۔ جب امیر اور سابق غلام بصیری نے 1056 سے 1057 عیسوی میں بغداد میں شیعہ فاطمی جھنڈا اٹھایا تو خلیفہ القائم بیرونی مدد کے بغیر اسے شکست دینے سے قاصر تھا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ نے بغداد کو سنی راج میں بحال کیا اور عراق کو اپنے خاندان کے لیے لے لیا۔ ایک بار پھر عباسیوں کو ایک ایسی فوجی طاقت سے نمٹنے کے لیے مجبور کیا گیا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ عباسی خلیفہ اسلامی برادری کا ٹائٹلر سربراہ رہا، بعد میں آنے والے سلاطین الپ ارسلان اور ملک شاہ کے ساتھ ساتھ ان کے وزیر ناظم الملک نے فارس میں رہائش اختیار کی، لیکن بعد میں عباسیوں پر اقتدار سنبھالا۔ جب 12ویں صدی عیسوی میں خاندان کمزور ہونا شروع ہوا تو عباسیوں نے ایک بار پھر بڑی آزادی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ عباسی سلطنت کیسے کمزور ہو گئی اور سلجوق سلطنت کا آغاز اور عروج کب شروع ہوا۔ خلیفہ المسترشد پہلا خلیفہ تھا جس نے جنگ میں سلجوق فوج سے مقابلہ کرنے کے قبل فوج تیار کی۔ اس کے باوجود وہ 1135 عیسوی میں شکست کھا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ تقریباً 250 سال تک غیر ملکی خاندانوں کے تابع رہنے کے بعد اس نے بغداد میں 1157 عیسوی کے محاصرے میں سلجوقیوں کے خلاف کامیابی کے ساتھ بغداد کا دفاع کیا۔ اس طرح عراق کو عباسیوں کے لیے محفوظ بنایا۔ الناصر کے دور حکومت نے پورے عراق میں خلافت کو دوبارہ اقتدار میں لایا، جس کا بڑا حصہ صوفی فتویٰ تنظیموں پر مبنی تھا جن کی سربراہی خلیفہ نے خود کی تھی۔ المستنصر نے نظام الملک کے بنائے ہوئے سلجوق دور کے انتظامیہ کو گرن لگانے کی کوشش میں مستنصریہ اسکول تعمیر کروایا۔ یہ تھی خلافت عباسیہ کے بارے میں ایک داستان کہ خلافت عباسیہ کمزور کیوں پڑی اور خلافت عباسیہ کی کمزوری کا فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا
اور سلجوق سلطنت کے عروج پانے سے پہلے ہی المستنصر اسے کیوں ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس حقیقت کے بارے میں ہم آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ المستنصر کا اصل مقصد کیا تھا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔